اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عقیدت و احترام کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں والہانہ اشکانہ انداز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ حضرات کو یہ بہت جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے اہل سنت والجماعت کے ایک ذمہ دار شخصیت، نبی کے گلشن کے ایک مہکتے پھول، اہل سنت والجماعت کے ایک بے باک عالم دین آپ کے اور ہمارے درمیان میں جلوہ فگن ہیں۔ ان کے سامنے ہم بولنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ کے درمیان میں روبرو، یہ تو بے ادبی ہے مگر فخر کی بات بھی ہے۔ یہ وہی شخصیت ہیں جو ایک گاؤں اور ایک بستی سے چلے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مرتبہ اس قدر نوازا ہے کہ سارے جہاں میں، دنیا میں آج ان کے چرچے ہوتے ہیں۔ آج بچہ بچہ زبان پر یہ بولتا ہے جان ہماری داؤدی، اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا نبی کے نام پر۔ بہرحال جس مالک کا آدمی نوکری کرتا ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ تو کریڈٹ ملتا ہے، تو ان پر مدینے والے آقا کا اتنا کرم کہ جس ملا بستی سے یہ گزر جاتے ہیں لوگ ترستے رہتے ہیں، سال بھر انتظار کرتے ہیں وہ دن کب آئے گا کہ ہم ان کی زیارت کریں گے۔ بہرحال زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے امیر اعلیٰ تحریک صوت الاولیاء آل جموں و کشمیر، محسن اہل سنت، فخر اہل سنت، شان اعلیٰ حضرت، ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت، خطیب اہل سنت، مقرر شعلہ بیان، کیا کیا نہ کہیں، بس اتنا فخر اہل سنت حضرت علامہ الحاج الشیخ عبدالرشید داؤدی صاحب قبلہ، جو حضرات ابھی گھروں میں، روڈوں میں، دکانوں میں، مارکیٹوں میں اس انتظار میں ہیں کہ حضرت آئیں گے تو پھر ہم مسجد جائیں گے، ان حضرات سے بھی میں مؤدبانہ مخلصانہ انداز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ ہی دیر کے بعد مسجد میں کہیں میرے خیال سے جگہ ملنا مشکل ہے، اس لیے جو حضرات ابھی دائیں بائیں ادھر ادھر ان تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے وہ حضرات جلد از جلد مسجد شریف میں لانے کی کوشش کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ آئیے حضرت کا استقبال۔ اور ایک عرض میں بتاتا چلوں کہ حضرت جو ہے اس وقت جو تحریک کا کام چل رہا ہے جموں کشمیر میں، اس وقت اگر مسلک اعلیٰ حضرت اور ملت اور کا کوئی کام کر رہا ہے تو وہ اس وقت جموں کشمیر میں واحد ایک ہماری تحریک صوت الاولیاء ہے۔ آپ جس شعبے پہ بھی دیکھیں، وہ درس و تدریس کے معاملے میں دیکھیں، جس معاملے میں بھی آپ دیکھیں گے
انشاءاللہ تعالی یہ تحریک ابھرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، تو کیونکہ اس کی نبض تھامے ہوئے حضرت خود ہیں، لہٰذا آئیے مہمان کا استقبال والہانہ عاشقانہ انداز میں کریں، زوردار نعروں سے ایسا نعرہ لگائیں کہ ہمارا نعرہ گنبد خضرا سے جا ملے اور مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہوا بغداد اور کربلا سے ہوتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ وہ عاشق اکثر بیمار رہتے ہیں، وہ عاشق اکثر بیمار رہتے ہیں جن کے دل میں خیر الانام رہتے ہیں، وہ عاشق اکثر بیمار رہتے ہیں جن کے دل میں خیر الانام رہتے ہیں، بلا وہ سر کٹانے سے کب ڈرتے ہیں، بلا وہ سر کٹانے سے کب ڈرتے ہیں جن کے رہبر حسین ہوتے ہیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرے تکبیر اور رسالت سے کریں اور والہانہ عاشقانہ انداز میں زندہ دلی کے ساتھ ثبوت دیتے ہوئے حضرت کو محسوس ہو جائے کہ واقعی ہم جاگے ہوئے ہیں۔ سونا جنگل رات اندھیری، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ لہذا یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے آئیں، لہذا اس سے پہلے ہم بیدار ہو جائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرے تکبیر و رسالت سے کریں، ایسا نعرہ لگائیں، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ نعرے تکبیر، دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، نعرے غوثیہ، تحریک صوت الاولیاء، تحریک صوت الاولیاء، امیر اعلیٰ تحریک صوت الاولیاء، امیر اعلیٰ تحریک صوت الاولیاء حضرت مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب۔ یہ نبی کا غلام آ رہا ہے، یہ نبی کا غلام آ رہا ہے اور ہم عاشقوں کا یہ امام آ رہا ہے۔ خطابت کی دنیا ہے کرے ناز جن پر، خطابت کی دنیا ہے کرے ناز جن پر، اب یہ وہ خطیبوں کے امام آ رہے ہیں۔ گل گیا گلشن گیا، بلبل کی سواری آئی، اب جگر تھام کر بیٹھو حضرت کی باری آئی۔